2013 امریکی ریاست مین کے ایک جنگلی خطے نارتھ پونڈ میں قائم ایک سرکاری کیمپ میں چوری کی وارداتیں عام ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ سرکاری کیمپ دراصل اس علاقے میں شکار، ماہی گیری، ٹریکنگ، ہائکنگ اور کیمپنگ کرنے کی خاطر آنے والے افراد کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ چوری کی یہ وارداتیں صرف کیمپ میں ہی نہیں بلکہ جنگل کے قریب واقع گھروں، کیبن اور جنگل میں کیمپس کی طرف سے لگائے گئے ٹینٹوں میں بھی ایسا درا سے جاری تھی۔ تقریباً 30 سال سے جاری چوری کی ان وارداتوں میں غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس دوران کبھی کوئی قیمتی چیز چوری نہ ہوئی تھی، بلکہ اکثر و بیشتر وہ معلوم چور کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ، چپس، کینڈیز، دودھ اور جوس کے ڈبے اور عام استعمال کی چیزیں جیسے کپڑے، جوتے وغیرہ ہی چرا کے لے جاتا تھا۔ اس عرصے کے دوران بہت کم ہی ایسا ہوا کہ کسی نے پولیس کو چوری کی اطلاع کی ہو، کیونکہ فروٹ یا کینڈیز وغیرہ کی چوری کوئی اتنا بڑا نقصان یا اتنا سنجیدہ مسئلہ نہ تھا۔ لیکن سرکاری کیمپ میں ہونے والی اسی طرز کی چوریاں نہ صرف اب عام ہو چکی تھی بلکہ سرکاری پراپرٹی ہونے کی وجہ سے وہاں ہونے والے کوئی بھی جرم عام حالت سے زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا تھا۔ چنانچہ 2013 میں نارتھ پونڈ پولیس نے کیمپ کے کچھ حصوں میں کیمرے اور موشن سینسرز نصب کر دیے تاکہ اس مبینہ چور کو گرفتار کیا جا سکے۔ 4 اپریل 2013 کو ایک گپت تاریخ رات کو کیمپ کے قریب موجود پولیس چوکی کو ایک کیمپ میں نصب موشن سینسر کی طرف سے ایک الارم موصول ہوا۔ موشن سینسر سے کیمپ میں الارم نہیں بجتا تھا بلکہ پولیس چوکی میں وہ الارم ٹرانسمٹ ہوتا تھا۔ الارم کا مطلب تھا کہ رات کے اس پہر کیمپ میں کوئی غیر معمولی حرکت ڈیٹیکٹ ہوئی ہے۔ چنانچہ ڈیوٹی پر موجود سارجنٹ میری بیوگس فوراً اپنا پسٹل اور فلیش لائٹ سنبھالے کیمپ کی طرف بڑھا۔ 4 منٹ میں ہی ٹیری کیمپ کے صدر دروازے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے تاریکی میں ایک سیاہ حولے کو دروازے سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ٹیری اچانک اس کے سامنے آ گیا اور اس نے فلیش لائٹ آن کر کے روشنی ٹھیک اس کے چہرے پر ڈالی اور ساتھ ہی چلا کر اسے سرنڈر کرنے کو کہا۔ اس ادھیڑ عمر شخص نے بغیر کوئی مزاحمت کیے سرنڈر کر دیا۔ تلاشی لینے پر اس کی جیبوں سے بس چاکلیٹس، کینڈیز اور ایسا ہی کھانے پینے کا سامان برآمد ہوا۔ مزید تفتیش کے لیے ٹیری اسے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ پولیس چوکی لے گیا۔ وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے جب ٹیری سے سوالات کا آغاز کیا تو کئی منٹ تک تو کچھ بول بھی نہ پایا۔ پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو انتہائی ٹوٹے پھوٹے اور آدھے ادھورے الفاظ میں بول رہا تھا، جیسے اسے بولنا ہی نہ آتا ہو۔ کئی دفعہ اسے آگے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اب آگے کیا بولنا ہے یا اس موقع پر کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کہاں رہتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی رہائش گاہ جنگل میں ہے۔ پولیس نے جب اسے استفسار کیا کہ وہ کب سے جنگل میں ہے تو اس نے کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کہا کہ جس سال چرنوبل کا سانحہ ہوا تھا وہ 1986 سے اسی جنگل میں رہائش پذیر تھا۔ پہلے تو پولیس کو اس کی اس کہانی پر یقین ہی نہ آیا، لیکن پھر اگلے روز جب اس نے جنگل میں اپنے ٹھکانے تک پولیس کی رہنمائی کی اور پولیس نے وہاں کا وزٹ کیا تو انہیں تھامس کی اس داستان پر یقین آیا۔ 27 برس تک اس گھنے دلدلی جنگل میں رہنا آسان نہ تھا کہ جس میں سرما کی راتوں کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس سے استفسار کیا گیا کہ یہ 27 سال اس نے جنگل میں کیسے گزار دیے تو اس نے بتایا کہ وہ جنگل کے چشموں سے پانی حاصل کرتا تھا اور جنگل میں پھل، شہد، مشروم وغیرہ تلاش کرنے کے علاوہ جنگل کے آس پاس کے کیبل اور کیمپ سے چیزیں چوری کر کے گزارا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس سارے عرصے کے دوران کسی بھی دوسرے شخص سے اس کی بات چیت 9 سال قبل ہوئی کہ جب ایک ٹریکر نے اسے بھی کوئی ٹریکٹر یا کیمپ سمجھ کر اسے ہیلو اور گڈ مارننگ کہا۔ اس کے علاوہ اس 27 برس میں کسی سے اس کی بات نہ ہوئی تھی۔ تھامس کی صحت بھی ٹھیک تھی، دماغی توازن ٹھیک تھا، یہاں تک کہ اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ اس نے بتایا کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ورزش اور جاننگ باقاعدگی سے کرتا ہے اور قریبی تالابوں چشموں سے نہا دھو کر اور وہیں اپنے کپڑے دھو کر خود کو صاف رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی سال وہ چوری
شدہ ریزر بلیڈر سے شیو بھی کیا کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران تھا کہ اس نے 1000 چوری کی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ چوری کا مقدمہ عدالت میں چلنے کے بعد تھامس کو 7 مہینے قید کی سزا ہوئی۔ 3.5 ماہ بعد بری کر دیے جانے کے بعد تھامس نے واپس جنگل نہ جانے کا فیصلہ کیا اور آج تھامس مین میں ہی رہائش پذیر ہے اور ایک ورکشاپ میں جاب کرتا ہے۔ آخر تم نے معاشرے کو ترک کر کے اتنا عرصہ جنگل میں کیوں گزارا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ جدید طور کے معاشرے اور معاشرتی روٹین سے تنگ تھا اور ایک پرسکون زندگی چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جنگل میں اس کا وقت اچھا گزرا اور اس نے اس بات پر قطعی شرمندہ نہیں ہوا۔ تھامس کو عوام کی طرف سے دی نارتھ پونڈ ہیرمٹ کا خطاب ملا۔ 2017 میں اس کی زندگی پر لکھی گئی اب کتاب دی اسٹرینج ان دی ووڈز شائع کی گئی۔